السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ انسان دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ اس بات پر منحصر رہتا ہے اور ڈیپینڈنٹ رہتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں انسان کا علم کیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں انسان کا علم صحیح ہوگا تو اس چیز کے بارے میں انسان صحیح معاملہ کرے گا، اور جس چیز کے بارے میں انسان کا علم صحیح نہیں ہوگا اس کے بارے میں انسان کا معاملہ بھی غلط ہوگا۔ جیسے یہ بات ہمیشہ سے لوگوں کو معلوم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، اب ہر آدمی سانپ کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر انسان کے سامنے شیر آ جائے تو شیر انسان کو کھا لیتا ہے، تو شیر کو دیکھتے ہی انسان بھاگنے لگتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمارا سب کے ساتھ معاملہ یہی ہے۔ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دیتا ہے، یہ عطا کرتا ہے، یہ بخشتا ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس امید سے جاتے ہیں کہ یہ کچھ دے دے گا، اور جس امید سے جاتے ہیں کبھی وہ مل بھی جاتا ہے۔ اور جس انسان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے بارے میں اگر دو جملے بھی غلط بول دیے تو یہ آدمی نقصان پہنچائے گا، ہم اس سے بچتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا علم اس انسان کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں ہمیں جو بتا رہا ہوتا ہے ہم پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم اس دین کے گویا کہ پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی پر اور آپ کے سچے ہونے پر اور آپ کے صادق ہونے پر اور آپ کے امین ہونے پر یہ بات منحصر ہے کہ دین اسلام بھی سچا ہو، قرآن بھی سچا ہو، اور جو شریعت ہمیں ملی ہے وہ بھی سچی ہو۔ یعنی حضور اگر سچے ہیں تو پھر دین بھی سچا ہے، حضور اگر سچے ہیں تو پھر شریعت بھی صحیح ہے، حضور اگر سچے ہیں تو پھر جو طریقہ زندگی ہم کو ملا ہے وہ طریقہ زندگی بھی درست اور صحیح ہے۔ تو اب بنیادی طور پر یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔
اب آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم سب کے علم میں ہے، لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ حضور کو ہم نے سچا سمجھ لیا، بات کمپلیٹ یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم حضور کو سچا مانتے ہیں، اور اس سچے ماننے کی بنیاد یہ ہے، جیسے ایک آدمی کو آپ کوئی گھر دکھانے لے جائیں اور اس گھر کے بارے میں آپ یہ بتائیں گھر بہت اچھا ہے، بہت شاندار، بہت اعلیٰ گھر ہے، جواب ہی نہیں ہے گھر کا، اور کیا کہنے ہیں اس گھر کے، تو سامنے والا یہ کہے گا کہ میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن آپ مجھے یہ سمجھائیں گے کہ یہ گھر اچھا کیوں ہے، اس گھر کے اندر کیا ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے اچھا مان لوں؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا اس میں کھڑکیاں ہیں، اس کا دروازہ ہے، پیچھے بھی دروازہ ہے، وینٹیلیشن بہت اچھا ہے، جہاں پر یہ گھر ہے وہ گھر بہت اچھی جگہ پر ہے، ساری اچھی جتنی بھی شہر کی جگہیں ہیں وہ یہاں سے قریب ہیں، تو آدمی مانے گا کہ ہاں بھائی بات صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ حضور سچے ہیں، ہمیں چاہے معلوم ہو چاہے نہ معلوم، چاہے ہم جانیں چاہے نہ جانیں، لیکن وہ سچے ہیں، یہ بنیاد بھی بڑی زبردست ہے۔ لیکن آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور کیوں سچے ہیں، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر پورا دین، پورا اسلام، شریعت، قرآن اور یہ جو طریقہ جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ طریقہ بھی سچا ہوگا۔ یہ بات اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ کل آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ وہ سچے ہیں؟ تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم نے تو بس کہہ دیا سچے ہیں تو سچے ہیں، وہ آپ کی حد تک ہے، لیکن ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس وجہ سے سچے ہیں اور اس وجہ سے صحیح ہیں۔ تو اس سلسلے کی چند باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ سمجھ میں آ جائے ہمیں اور ہم اس کو یاد کر لیں۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر بیان میں کچھ ایسی باتیں ضرور سامنے آئیں جو ہمیں یاد ہو جائیں اور ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین عمل کے اعتبار سے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر سچے نہیں ہوتے تو لوگوں کو آسان آسان باتیں بتاتے، میٹھی میٹھی باتیں بتاتے، جیسے ہمارے یہاں اسلام کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی اسلام تو بس اخلاق کا نام ہے، اخلاق اچھے کر لو بس، یہ شوگر کوٹڈ اسلام ہے، اس اسلام پر اوپر سے یہ کہا جائے مٹھائی چڑھا دی گئی ہے۔ اسلام صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا نام نہیں ہے، اسلام بعض جگہوں پر سختی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بعض جگہوں پر سخت بات کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام بعض جگہوں پر لڑنے اور جہاد کا حکم دیتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ یہ سب چھوڑ کے بس جی اخلاق اچھے کر لو بس کام ہو جائے گا، یہ اچھی بات ہے، اخلاق ہونے چاہیے اور اس کا ایک اہم مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا پہلو بیان نہ کیا جائے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جو دین پہنچایا نا، وہ دین عمل کے اعتبار سے مشکل تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتاتے تاکہ اچھی باتیں بتائیں اور لوگ قریب آ جائیں، ماشاءاللہ آ جاؤ بہت اچھی بات، بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں بتائی وہ بڑی ڈسپلن زندگی، صبح اٹھ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تہجد میں اٹھو،
تب نہیں اٹھ سکتے تو پھر کم سے کم فجر میں اٹھو، فجر کے بعد کوشش کرو کہ اشراق تک سونا نہیں ہے، ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فجر کی نماز اور اشراق کے درمیان خاص وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر 2 رکعت 4 رکعت پڑھو، پھر یہاں سے نکلو تو پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، موقع مل جائے تو چاشت کی نماز پڑھو، پھر حلال کمانے کے لیے نکلو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اب حلال کمانا اور کھانا یہ جملہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن حلال کمانا کوئی آسان تھوڑی۔ میں آج صبح ایک جگہ بس سے آ رہا تھا، سفر سے واپس ہو رہا تھا، تو میں بس سے آ رہا تھا، تو بس والا جو ہے وہ چوری کے ٹکٹ بنا رہا تھا، یعنی ٹکٹ نہیں لیے اور پیسے لے لیے۔ اچانک اس کے پاس فون آیا کہ آگے چیکنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ گھبرا گیا اور اس نے بس سائڈ میں روکو، اور گھبرا رہا ہے اور کس کا ٹکٹ رہے گا، جلدی کرو، بنا رہا ہے۔ اب جو میٹھا میٹھا اوپر سے آ رہا تھا، چیکنگ نہیں تھی، یہ بظاہر کسی غیر مسلم کے لیے حلال تھا کہ بھائی ہم نے تو ڈنڈی ماری اور یہ ہماری اوپری کمائی ہے، یہ ہماری اوپر کی کمائی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے تو ایک آنا بھی اس طرح کرنا یہ ناجائز و غلط۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، وہ کنڈکٹر بن گیا بیچارہ، اور اس کو بیچارے کو 2-3 مہینے کے بعد نوکری چھوڑنی پڑی۔ تو مجھے ملا، میں نے کہا بھائی تم کہاں آگرہ ڈپو میں ادھر ہو؟ کہنا ہاں۔ کہنے مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا خیر؟ کہنا بس پوچھئے نہیں، کہنا نوکری چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنا کوئی ڈرائیور میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنا میں بے ایمانی نہیں کرتا ہوں۔ کہنا پہلے دن جب بس میں نے بیٹھا اور واپس پہنچا تو میں نے پہلے دن میں 25,000 روپے کما کر دیے، چھوٹے سے چکر میں۔ اب جب ڈرائیور کہتا ہے ڈنڈی مار تو میں مارتا نہیں ہوں، اس کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ تو لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ حلال حرام کی تمیز اور پھر حلال کو اختیار کرنا، حرام کو چھوڑنا، سب بڑی مشکل تعلیمات ہیں۔ پھر آپ کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ مسجد کے اندر۔ اب مسجد کے اندر آ گئے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب یہ کوئی آسان تو نہیں۔ کبھی موقع ہو اور لڑائی کا وقت آ جائے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ اب رمضان آ رہا ہے، کنجوس مالداروں سے پوچھئے جن کی سانسیں رک جاتی ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے۔ ایک صاحب تھے یہاں پر، ان سے کسی نے، ان کے دوست نے کہا، وہ دونوں میں بے تکلفی تھی کہ فیروز آباد کی زبان میں کہ کیوں بے تو زکوٰۃ نہیں نکالتا پوری؟ تو انہوں نے بڑے فیروز آباد کی زبان میں روکھے منہ سے کہا، میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا بتاؤں، میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا تو زکوٰۃ تو پورے سال کے خرچے کے برابر ہے، نکالی نہیں جاتی۔ کہنا نہیں زکوٰۃ فرض ہے؟ کہنے بس پھر میں اندازے سے دے دیتا ہوں تھوڑی بہت۔ تو آسان تھوڑی ہے، صدقہ دو، صدقۃ الفطر دو، لوگوں کی مدد کرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے جو دین پیش کیا وہ آسان نہیں تھا، وہ دین مشکل تھا۔ وہ دین اپنے اندر عمل میں انسان سے سرنڈر چاہتا ہے، سرنڈر، جھک گیا، یہ چاہتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام تھوڑی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، ورنہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے لوگ جمع ہو جاتے، حضور اخلاق کی تعلیم دیتے لوگ جمع ہو جاتے، پیاری پیاری باتیں کرتے رہتے، کفر کی مخالفت نہیں کرتے، بالکل چپ رہتے۔ اس سب کے برخلاف آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں آپ سے اعلان کروایا جا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہیے ان کافروں سے ہم اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو۔ صاف صاف بات ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی حکمت نہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا صاف اعلان، بس یہ ہے نا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ نمبر 2، دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسروں کو جتنا بتایا اس سے زیادہ خود عمل کر کے دکھایا۔ لیڈر جو ہوتا ہے، جو لیڈران ہوتے ہیں، وہ ان کا کام تو کہنے کا ہوتا ہے کہ یہ کہہ دوں بس ختم ہو گئی بات، کرے کوئی کرے کر لے، نہ کرے نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر محدثین نے جب لکھنا شروع کیا تو اس چیز کو بہت واضح انداز سے بیان کیا
میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے لوگوں کو 5 فرض نمازوں کی دعوت دی، 5 نمازیں فرض ہیں، باقی نفل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تہجد کو فرض قرار دے دیا، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ نفل ہے، لیکن آپ نے اپنے اوپر فرض قرار دیا۔ عام طور پہ لوگ 4 6 8 پڑھتے ہیں، چھوٹی پڑھتے ہیں، حضور اتنی لمبی پڑھتے تھے حتیٰ تورمت قدمان، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو لوگوں سے مطالبہ چھوٹا اور خود زیادہ عمل کیا۔ اسی طرح روزہ رکھنا، روزے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو معمول تھا، پیر کو روزہ، جمعرات کو روزہ، 13 14 15 میں روزہ، 100 میں وصال کا روزہ، ایک روزہ کھولا نہیں پھر دوسرا روزہ شروع، پھر دوسرا کھولا نہیں تیسرا روزہ شروع، ایسے کر کے لگاتار لوگوں سے ایک روزہ، شام کو افطار، اس کی دعوت، اور خود لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ نے سوچا لاؤ بھائی ہم بھی نقل کر کے دیکھیں، تو وہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات معلوم کیے، کیا کرتے ہیں حضور، کیا کرتے ہیں حضور، کیا کرتے ہیں، پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہاں پر کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے ہمارے روزے کی نقل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہو سکتا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم تو ٹیڑھے پڑ جاؤ گے اگر تم نے 2 دن کا روزہ رکھ لیا، ہمارا تو افطار تک ٹیڑھا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان شروع ہونے والے ہیں، ابھی دیکھیے بعض لوگ، اللہ حفاظت فرمائے، بعض ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، اور ان سے پوچھا جائے روزہ رکھا نہیں جاتا، کیوں نہیں رکھا جاتا؟ پیاس بہت لگتی ہے، رکھا نہیں جاتا، بھوک بہت لگتی ہے، رکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ ارے بے غیرتوں، اللہ کا حکم کیا اتنا ہی ہلکا ہے کہ آپ 2 جملوں سے اسے ختم کر دیں؟ اللہ کا حکم اگر اللہ کی عظمت نہ ہو تو بہت چھوٹا ہے، اگر رب کی عظمت ہے تو میرے رب کا چھوٹا سا حکم بھی اپنے اندر بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ عظمت خداوندی ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی دوسری دلیل، جتنا دوسروں سے کہا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا۔ خرچ کرنے کو اگر دوسروں سے کہا تو کہا 2.5% زکوٰۃ خرچ کرو، اور جو اللہ تمہیں توفیق دے وہ خرچ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا زیادہ مت خرچ کرنا، پتہ چلا سب نمٹ گیا اور تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایسا نہ ہو کہ تم پھر منہ لٹکائے ہوئے بڑے مایوس سے بیٹھے رہو کہ ہم نے تو سب خرچ کر دیا، یہ نہیں۔ اور اپنا معمول یہ اللہ اکبر، نیت باندھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، کہ رک جاؤ، اندر گئے اور پھر واپس آئے، اللہ اکبر، نیت باندھی۔ صحابہ کہنے یا رسول اللہ کیا بات یاد آ گئی تھی؟ کہا کہ وہ 1 درہم میرے پاس رکھا رہ گیا تھا، میں نے سوچا وہ بھی خرچ کر دوں، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ تعلیمات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سچے ہونے کی دلیل کیا؟ جتنا دوسروں سے کہا اتنا خود کر کے دکھایا، اس سے زیادہ کر کے دکھایا، بہت زیادہ کر کے دکھایا۔ ٹھیک، نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ جو آپ کے کھلے دشمن تھے، یعنی جن کی زندگیاں آپ کی دشمنی میں گزری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات بھی اعتدال کے خلاف نہیں کہی، درمیانی راہ کے بغیر کوئی بات نہیں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں مثال دوں، بائبل، انجیل، توریت، یہ ساری کی ساری کتابیں ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اور دنیا جانتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ان کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے، ان کتابوں کے اندر لفظ بدلا گیا ہے، ان کتابوں کے اندر الفاظ ادھر سے ادھر کیے گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہہ رہا ہے ان میں الفاظ کو اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دیا گیا ہے، ان کے مفہوم کو بدل دیا گیا ہے، معنی کو بدل دیا گیا ہے، چیزیں بدلی، بہت کچھ چینجنگ ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کو یہودی اور عیسائی کوئی بات بتاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں، اس کو جھٹلا دیں یا سچا کہیں؟ اب اگر کوئی اور آدمی ہوتا کیا کہتا؟
اتنے تگڑے دشمن، اتنے خطرناک لوگ جو آپ کی جان اور مال اور عزت اور آبرو ہر چیز کے دشمن ہیں، کیا کہتا کوئی ہے ردی کے ٹوکرے میں ڈالو، سب جھوٹی بات، ختم کرو، ہٹاؤ، بالکل بیکار۔ لیکن آپ کیا شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات انسان کی زندگی میں سب سے مشکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے مشکل ہے، کیونکہ جب انسان، میرے جیسا انسان، ہم عام جیسے لوگ، جب کسی سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو وہ ہم 36 کا نہیں 72 کا آنکڑا بناتے ہیں، اور اس کی اچھائی کو بھی برائی میں گنتے ہیں۔ ارے نہیں بیکار، جانتے نہیں ہو تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ ایک آدمی ہے، مان لیا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، آپ سے اس کا اختلاف، آپ اس کی نیت کو کیا جانتے ہیں، آپ نیت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کیا کہیں گے؟ ارے سب دکھانے کو کرتا ہے، ہم بہت جانتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی مان لیجئے بہت اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق بڑے پیارے ہیں، اس سے آپ کا اختلاف ہو گیا، اب آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ دوسرا کہہ رہا ہے بڑے اچھے اخلاق والے۔ ارے میاں تم سیاست نہیں جانتے ہو، یہ سب سیاست ہے، مسکرا کے کام نکلوائے جاتے ہیں، تمہیں کیا پتا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، ہزاروں سلام ہوں آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر یہود اور عیسائی تم سے کوئی بات بیان کریں، فلا تصدقوه ولا تكذبوه، لا نصدق ولا نكذب، نہ ہم سچ کہیں گے نہ ہم جھوٹا کہیں گے۔ اگر وہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے پچھلی شریعت میں وہ صحیح ہو، ہماری شریعت میں اس کو ہٹا دیا گیا۔ اتنے عدل اور انصاف کے ساتھ کوئی آدمی چل سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اور سچا نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اگر حضور سچے تو پھر دین بھی سچا، حضور سچے تو قرآن بھی سچا، حضور سچے تو اسلام بھی سچا۔ اب چوتھی دلیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی چوتھی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مشہور واقعہ۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے اپنی دعوت دینا شروع کر دی تھی، جب کام شروع ہوتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی، یہاں تک کہ کفار مکہ اور سارے کے سارے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ بڑی غلط باتیں کر رہا ہے، یہ بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، تم اس کو سمجھاؤ، کیسی بات بول رہا ہے، پرمپراؤں کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے ریتی رواج کے خلاف بول رہا ہے، ہماری تہذیب و کلچر کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہے، یہ بت پرستی تو ہمارے یہاں رائج ہے ہمیشہ سے، یہ کیوں بول رہا ہے اس کے خلاف؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدنا ابو طالب نے طلب کیا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے یہ لوگ کچھ شکایت لے کر آئے ہیں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے آپ سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہیں تمہارے سامنے، اگر تم یہ بات جو چلا رہے ہو دعوت، اگر اس کے ذریعے سے پیسہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں سونے چاندی میں تول دیں گے، بتاؤ کیا چاہتے ہو، پیسہ لے لو دے دیں گے۔ نمبر 2، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے عرب کی کوئی خوبصورت لڑکی اور نوجوان عورت تمہیں مل جائے تو جس عورت پہ تم ہاتھ رکھ دو وہ تمہیں دے دیں گے، اور اگر تم اس کے ذریعے سے لیڈر بننا چاہتے ہو تو ہم سب تمہارے سامنے جھکے جا رہے ہیں، ہم سب تمہارے سامنے سرنڈر ہوئے جا رہے ہیں اور اب تم کو اپنا لیڈر مان لے رہے ہیں، بتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی کام آدمی انہی 3 وجوہات سے کرتا ہے، یا تو وہ پیسے کے لیے کرتا ہے، یا وہ کسی عورت کے لیے کرتا ہے، یا وہ لیڈر بننے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بھی کام، اکثر و بیشتر دنیاوی کاموں کے جو موٹیو ہوتے ہیں نا وہ 3 ہی ہوتے ہیں، پیسہ، عورت، لیڈرشپ۔ مجھے چودھری نہیں سمجھ رہے لوگ اب تک، مطلب میں ہوں تو، مطلب میری ایک حیثیت ہے، لیکن مجھے ابھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھئی آپ الگ سے کچھ ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں الگ سے کچھ ہوں؟ تو اس کے لیے اب کوئی نیا کام کرو۔ اب نیا کام کیا کرو کہ بھئی تھوڑا سا الگ ہٹو بچو والی ذرا فیلنگ کریٹ کراؤ کہ بھئی حضرت آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم کو یہ بات نہیں ملتی، آپ ہٹو بچوں سے دور تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج عالی اس طرح کا نہیں تھا کہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگیں۔ خیر،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، اور عورتوں کے آپ کو آفر دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے، اے چچا میں تب بھی اپنے اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً قبول کرتے کہ لیڈرشپ تو مل گئی، مزہ آ گیا، چلو ختم، چھٹی، بات ختم۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے مشن میں لگے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ آج دیکھیے، آج کی دنیا میں جو لیڈر، جو آدمی ذرا سا نام کما لیتا ہے، اب اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی مجھ سے کانٹیکٹ کرے اور اس کے بعد مجھے راجیہ سبھا میں بھیج دے، یا مجھے الیکشن لڑوا دے، میں پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں، میں ودھایک بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے بہت دور تھے۔ اور ایک پتے کی بات بتاؤں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک سوال ہے، میں بتاؤں کیا سوال؟ حضرت یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ زندگی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کے بڑے جلوے ہوتے ہیں، بڑا نام ہوتا ہے ان کا، لیکن مرتے ہی ان کا نام مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حضرت ایک سوال اور بھی ہے، بہت سے لوگ زندگی میں بڑے خاموش، بڑے کونے پہ زندگی گزارنے والے، انہیں کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں ہے، ہٹو بچو بھی نہیں ہے وہاں زیادہ، سیدھے سادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کا نام زندہ ہو جاتا ہے، ان کی بات چلنے لگتی ہے۔ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی زندگی میں مشہور ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے، یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو شہرت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جس کا نام مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں کبھی اپنی شہرت نہیں چاہتا، وہ خاموشی سے کونا پکڑ کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے اس طرح کے جذبات کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے لیے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کی پانچویں بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو اپنے وطن مکہ مکرمہ کو آپ کو چھوڑنا نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اپنے دین کی محنت اور اس مشن کے لیے اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ شہر کا لگاؤ کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ اور پھر مکہ مکرمہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ام القریٰ ہے، یہ سارے شہروں کی ماں ہے، ساری بستیوں کا امام ہے یہ شہر، دنیا کے قدیم اور پرانے شہروں میں ایک مقام ہے اس کا۔ 2007 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ میں مکہ مکرمہ سے یعنی مدینہ منورہ جانا تھا، تو ہم لوگ یہاں سے فارغ ہوئے مکہ مکرمہ سے اور مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تو جب میں وہاں سے مکہ مکرمہ سے طواف وداع کر کے نکلا، تو طواف میں تو جو کیفیت تھی، اس کے بعد جب ہم بس میں بیٹھے اور مدینے کی طرف رخ ہوا تو ایسا لگا جیسے کسی نے سیرت کا وہ پیج میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے تھے تو ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز تھا، میں تجھے بہت پیار کرتا تھا، لیکن یہاں والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اور قسم پرسی کی حالت میں وہاں سے نکلے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا، اللہ نہ کرے، تو وہ کہتا کہ بھیا میں اپنا شہر کیوں چھوڑوں، میں اپنا وطن کیوں چھوڑوں، میں اپنا گھر کیوں چھوڑوں؟ آپ کے والد کا گھر تھا وہاں، آپ کی ماں کا دیا ہوا گھر تھا وہاں، آپ کے سارے خاندانی رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ ہم بتائیں آپ کبھی شہر کے باہر آپ بھی جائیے، ہم بھی جائیں، آپ بھی جاتے ہوں گے اور ہم بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیں، غور کریں، 3-4 دن کے بعد فیروز آباد کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی میری تو کیفیت یہی ہوتی ہے، اب مجھے آپ کا تو نہیں معلوم۔ اچھی سے اچھی جگہ پر، کل بھی میں ایک جگہ پر تھا، اچھی جگہ، بہترین، مزے آ رہے تھے سب کچھ، لیکن
وہ شام ہوتے ہوتے یاد آنے لگے یار گھر فیروز آباد گھر چلو. حالانکہ فیروز آباد کون سا یہاں پیرس اور انگلینڈ ہے، یہاں تو وہی اپنا گندی نالیاں پتلی گلیاں جیسا بھی ہے، لیکن یاد آنے لگتی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں باہر ملک جا کر بھی یہی کیفیت ہو، آپ کہیں چلے جائیں لیکن آپ کو اپنا وطن یاد آئے گا اور آپ پریشان ہوں گے ارے یار وہ جیسا بھی ہے اپنا. اور یہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں، ہمارا فیروز آباد چاہے جیسا بھی ہے، کمی بیشی سب جگہ ہے، لیکن آس پاس کے 12 ضلعوں میں میری گارنٹی اتنی رونق کہیں نہیں ملے گی. آپ متعدد جگہوں پہ جانا ہوتا ہے یو پی کے، نہ اللہ کا شکر ہے وہاں اچھے لوگ ایسے ملیں گے، نہ وہاں اتنی پبلک ملے گی آپ کو. یعنی حال یہ ہے مسجد میں اعلان ہو کہ بھئی دین کی بات ہوگی، باہر ہمارے یہاں کھڑے ہو جاؤ بات کرنے کے لیے 10-15 تو ہمارے ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے کرم سے، اور وہاں اعلان ہو رہا رک جاؤ 2 لوگ 3 لوگ، توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اپنے مشن کے لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہم کو ملا، جو اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کے بھی اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک میں اگر یہ قرآن حضور کا بنایا ہوا ہوتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے، تو قرآن کے اندر صورتیں اس طرح ہونی چاہیے: سورت عائشہ، سورت خدیجہ، سورت حفصہ، ہے نا. یہ ہونا چاہیے. اپنے بیٹے مان لیا اپنے بیٹے کے نام سورت طیب، سورت مطیب، سورت عبداللہ، کوئی سورت آپ کو ملتی ہے قرآن میں ایسی؟ اس کے برخلاف آپ کو قرآن میں کیا ملے گا؟ سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ اللہ بھلا کرے آپ کا سورہ نور، دوسرے لوگوں کے نام پر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار کے نام پہ کوئی صورت نہیں ملے گی. آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے کہ بھئی ہمارے لوگوں کے نام کی صورت رہے، کیونکہ قرآن تو ہمیشہ باقی رہے گا. سورہ یوسف نہیں ہوتی پھر کچھ اور ہوتا، سورہ ابو بکر ہوتی کیونکہ سسر تھے، ہے نا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی 7ویں دلیل، یہ چھٹی جو بھی ہو، وہ یہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا منافقوں نے، اور الزام یہ لگایا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنا کیا ہے نا. یہ الزام لگایا، یہ بڑا مشہور واقعہ، اس واقعے کو واقع افک کہا جاتا ہے، اور قرآن میں 18ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ تذکرہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے، یہ واقعہ ہوا، منافقوں نے الزام لگایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ سے فرما رہے ہیں عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو بتاؤ. حضرت عائشہ یہ بات سن کر اپنے گھر تشریف لے گئیں کہ حضور ایسی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ بڑے بھولے بڑے پیارے لڈو بھائی ہمارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم تھا. اگر غیب کا علم حضور کو ہوتا تو آپ کی لاڈلی اور چہیتی اور پیاری بیوی پر زنا کی تہمت لگی. آپ کو غیب کا علم ہوتا آپ فوراً کہتے نہیں جھوٹ بات ہے غلط بات ہے. 1 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرتا کہ بالکل خاموش رہے آپ، کیونکہ آپ کو صحیح صورتحال معلوم ہی نہیں تھی. اگر حضور نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو فوراً کہتے نہیں نہیں میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ خاموش رہے. 1 مہینے کے بعد 10 آیتیں اتری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس الزام کی تردید میں اور براءت میں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. یہ پوری 10 آیتیں نازل ہوئی کہ نہیں چھوٹا واقعہ ہے. منافقین نے تہمت لگائی، منافقین نے الزام لگایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کی. اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی دی جاتی تھی. جب وحی ثابت تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ثابت، جب نبوت ثابت تو پھر اسلام بھی ثابت.
ہے نا. آخری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کم سے کم 2-4 یاد رہ جائیں تو ہم کسی کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے، آپ کے بیٹے تھے ابراہیم کا انتقال ہوا اور وہ بڑے چھوٹے سے تھے. آپ کی جو بانی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا، اتفاق کی بات تھی کہ اس دن سورج گرہن ہو گیا، اور بڑا زبردست سورج گرہن ہوا. جو لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے کسی ہستی سے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو فوراً ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں. صحابہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ لگانا تو بہت آگے کی بات ہے. صحابہ میں بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے فوراً کہا اوہو دیکھا حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے آج سورج گرہن ہو گیا. بہت اچھا موقع تھا، شاندار اعلیٰ درجے کا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہاں ہاں اسی لیے ہوا ہے، ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اسی لیے سورج گرہن ہو گیا ہے نا. کم سے کم یہ تھا چپ رہتے، کچھ نہ بولتے. لوگ جو کہہ رہے تھے پروپیگنڈا چلتا رہتا، بات چلتی رہتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ نہ کسی انسان کے مرنے سے اور نہ کسی کے جینے سے، ان کا جو نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی خلل نہیں آتا ہے. اے لوگوں اپنا عقیدہ درست کرو، یہ سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے. میرے بیٹے کی موت الگ چیز ہے، اور چاند اور سورج کے اندر گرہن لگنا یہ الگ چیز، دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں کو ملاؤ مت. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی بڑا الگ ہوتا ہے. ہم اگر کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ نکلا اور مان لیجئے بادل ہو گئے، حضرت کی کرامات دیکھی آپ نے، حضرت نکلے اور بادل ہو گئے. ارے بھائی ہو گئے، حضرت ہی کی وجہ سے ہو گئے ہوں گے، اس کا انکار نہیں. لیکن آدمی جب عقیدے کی بات آئے تو وہاں پر بولے اور بات واضح کرے اور صاف کرے کہ نہیں یہ چاند اور سورج اس وجہ سے نہیں کسی خرابی کے اندر آتے یا ان کے اندر کوئی کمی بیشی آتی ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو یہ 6-7 دلائل میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر ہمارے دین کے سچے ہونے کا مدار ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کے دلائل ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر حضور سچے ہیں. جب حضور سچے ہیں تو پھر قرآن بھی سچا، قرآن سچا تو دین سچا، دین سچا تو اس پر چلنے والے سچے، اور جو سچے دین پر چلے گا نجات آخر میں اسی کی ہونی ہے. باقی سارے کے سارے راستے یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. ایک مثال دے کر میں بات پوری کرتا ہوں. آپ ایک کام دیکھیے، صراط مستقیم سیدھی راہ ایک ہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سن لیجیے، بات کلیئر ہو جائے. دیوار پر آپ 2 پوائنٹ بنائیں چھوٹے چھوٹے، ایک ایسے ایک ایسے، اور ان دونوں پوائنٹوں کے درمیان لائن کھینچیں. جب آپ لائن کھینچیں گے تو سیدھی لائن جو بنے گی وہ ایک ہی بنے گی، بس 2 نہیں بنے گی. دوسری بنائیں گے تو اس کے اوپر سے بنے گی. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے. کاپی پہ 2 آپ نے نقطے بنائے اور ان میں ایک لائن کھینچیے پتلی سی. ایک لائن سیدھی بنے گی اور دوسری لائن اگر آپ کھینچنا چاہیں گے تو اس کے اوپر کھینچے گی، اس جگہ پر نہیں کھینچے گی. یہ بات ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تک لے جانے کا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے. ہاں اس کے اندر پٹیاں بنی ہوئی ہیں الگ الگ، 4 پٹیاں بنی، جیسے ہمارے یہاں 4 لین بن رہے ہیں آج کل، 4 لین، تو اس پہ 4 لین بنا ہوا ہے. راستہ ایک ہی ہے، 4 لین ہے. اور وہ 4 لین کیا ہے؟ ایک امام ابو حنیفہ کا، ایک امام مالک کا، ایک امام شافعی کا، ایک امام احمد بن حنبل کا. یہ ہے، یہ 4 لین ہے، جا ایک طرف رہی ہے. اگر ہم اسے سمجھ لیں
تو پھر بات ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دو پوائنٹوں کے درمیان آپ کوئی بھی لائن کھینچے، ایسے آئے گی، ایسے آئے گی، یوں آئے گی، زگزیگ کرتے ہوئے آئے گی۔ اور قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو ادھر ادھر کے راستے ہیں نا ان کی اتباع مت کرنا، فَتَضِلُّوا، اس کے بعد اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم اس کی بنیاد پر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھرپور علمی اعتماد نصیب فرمائیں۔ یقین تو آئی ہے ہمیں، علمی اعتماد نصیب فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے اور آپ کے طریقے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز ایک ہے شریعت و سنت کا اتباع، اس کے لیے شاندار موقع الحمدللہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔